السلام علیکم ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ناظرین اکرام، آج ایک عالم دین شیخ مرتضیٰ انصاری کے سلسلے سے حالات زندگی کس طریقے سے زندگی کو گزارا، بہت مختصر، ظاہر سی بات ہے کہ ایک طویل گفتگو ہے، تو ارشاد ہو رہا ہے کہ جو عالم ہوتا ہے اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، یعنی عالم وہی ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہو، اور جس کے دل میں خوف خدا ہو وہ عالم ہے۔ اور علم اور خوف خدا یہ لازم اور ملزوم ہے۔ خوف خدا ہے تو حقیقت میں وہ عالم ہے، اور عالم جو ہوگا اس کے دل میں خوف خدا ہوگا، اور جب خوف خدا ہوگا تو یہی خوف جو ہے اسے عمل صالح کی طرف ابھارے گا۔ اور جیسا کہ حدیث بھی سنتے رہتے ہیں، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر علم کے اگر فتویٰ دے تو پھر زمین اور آسمان جتنے بھی افراد، جتنے ملائکہ ہیں، سب جو ہے اس پہ لعنت کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں۔ انسان کو طالب علم ہونا چاہیے یا علم ہونا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل بیت کے در سے علم حاصل کرتے ہیں، جو اہل بیت کی معرفت رکھتے ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ یہ علماء جو ہے ان کا احسان ہے، ہمارے اوپر احسان ہے۔ اہل بیت ائمہ علیہم السلام کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں۔ تو اب اس واقعے کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دیں، زیادہ تمہید میں جانا مقصود نہیں ہے، کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کہ جب یہ اپنے وطن کاشان سے علم حاصل کرنے کے لیے یہ تہران کی طرف چلے، تو پہلے یہ خراسان گئے، صاحب الائمہ آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کی۔ تو یہ کاشان سے مشہد گئے، اور جانے کے بعد وہاں پہ آٹھویں امام کی زیارت کی۔ اب زیارت کرنے کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے یہ تہران کی طرف آئے۔ تہران آئے جو پائے تخت ہے راجدھانی ایران کا، تہران آئے، اور آنے کے بعد مدرسے میں داخلہ لیا، اور اس مدرسے میں مادر شاہ وہاں پہ حجرہ ملا، ایک روم ملا، وہاں پہ یہ رہنے لگے۔ تو پہلے سے ایک طالب علم اس کمرے میں رہتا تھا، اس حجرے میں، تو اب ساتھ میں رہنے لگے۔ تو ایک روز شیخ مرتضیٰ نے کہا کہ یہ پیسہ لے لو اور جاؤ روٹی لے کر آؤ، بھوک لگی ہے، کھانا کھاتے ہیں۔ تو ان کا ساتھی گیا تو روٹی لے کر آیا، اور ساتھ میں حلوہ بھی لے کر آیا، اور روٹی پہ حلوہ۔ اب جب لے کر آیا شیخ مرتضیٰ انصاری کہا کہ بسم اللہ کھائیے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ روٹی پہ حلوہ، تعجب کرنے لگے، کہا کہ ہم نے جو ہے صرف روٹی کا پیسہ دیا تھا اور یہ حلوہ کیسے آ گیا؟ تو ساتھی نے یہ کہا کہ ہم نے حلوہ جو ہے ادھار لیا ہے، قرض لیا ہے، بعد میں پیسہ دے دیں گے، آپ کھائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کھائیں گے، آپ کو کھانا ہے تو آپ کھائیے، ہم نہیں کھائیں گے۔ تو ساتھی نے اصرار کیا کہ نہیں کھائیے، یعنی بہت عمدہ حلوہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی زندگی پہ یقین نہیں ہے، اور معلوم نہیں کہ ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، لہٰذا تمہیں کھانا ہو تو کھاؤ، ہم جو ہے حلوہ نہیں کھائیں گے۔ اور وہی تھوڑی روٹی کھا لیا۔ اب اس کے بعد تہران میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ
نجف اشرف گئے اور جانے کے بعد وہاں پہ علم حاصل کرنے لگے، یہاں تک کہ وقت گزرا اور تشیع جہان میں ایک مقام حاصل کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک مقام ہوا تو یہی ساتھی تھا، ایک روز ملنے آیا۔ جب ان سے ملنے آیا تو اس ساتھی نے، جو تہران میں ساتھ میں تھا، پرانا ساتھی، تو اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ توفیق الہی شامل حال، اور آپ نے کون سا عمل ایسا کیا کہ آپ کے ساتھ جو ہے توفیق الہی شامل حال ہے، ہمارے ساتھ نہیں۔ تو جب یہ کہا تو شیخ مرتضیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو، ہم تو روٹی بھی نہیں کھاتے تھے یا سوکھی روٹی کھا لیتے تھے، اور تم تو روٹی کے ساتھ حلوہ کھاتے تھے، نان کے ساتھ حلوہ کھاتے تھے۔ تو اب ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان کی ایک بیٹی تھی، دختر تھی، وہ مدرسے میں پڑھتی تھی، تعلیم حاصل کرتی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ گھر سے جاتا تھا کھانا، بچے جو لے کر جاتے ہیں ٹفن وغیرہ، کھانا جاتا تھا تو روٹی کے ساتھ پنیر بھی تھا، پنیر، روٹی اور پنیر۔ تو ایک روز شیخ مرتضیٰ کی بیٹی نے اپنی ماں سے کہا کہ مادر گرامی، اور جو سہیلیاں، جو لڑکیاں ہیں، وہ جو کھانا لاتی ہیں تو بہت عمدہ چیز ہوتی ہے، الگ الگ ڈش ہوتا ہے، اور آپ جو ہے صرف پنیر اور روٹی دیتی ہیں، لہٰذا سہیلیوں کے سامنے ہمیں جو ہے شرمندگی ہوتی ہے، لہٰذا کوئی اور چیز، بہترین چیز دیا کرے۔ جب شیخ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اب جو ہے صرف روٹی دیا کیجیے، صرف جو ہے روٹی، تاکہ پنیر کا قدر اور قیمت معلوم ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ شیخ مرتضیٰ انصاری نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا، اور ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب نجف اشرف میں اس منزل پہ پہنچ گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ حاسد تو ہوتے ہیں، اور خود معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا بنو کہ لوگ تم سے حسد کریں، تم جو ہے کسی سے حسد نہ کرو، یعنی ایسے بن جاؤ، اتنا جو ہے کمال پہ رہو، اتنی نعمت ہو تمہارے پاس کہ تم دوسرے سے حسد نہ کرو، اتنی دولت ہو کہ تم جو ہے دوسرے سے حسد نہ کرو، اتنا علم تمہارے پاس ہے کہ دوسرے سے حسد نہ کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بہت بڑا عالم ہوگا تو وہ جاہل سے تو حسد کرے گا نہیں، جو جس کے پاس تمام نعمتیں ہوں گی تو فقیر سے تو حسد نہیں کرے گا یار۔ تو فرمایا کہ ایسے بنو کہ لوگ تم سے حسد کریں، لیکن تم جو ہے دوسروں سے حسد نہ کرو، ہے نا۔ حسد ہو جاتا ہے، مثلاً آپ دیکھیں کہ مثلاً کوئی بیانات ہو، بہترین بیان ہو، دقیق بیان ہو، کوئی جو ہے ایسی بات نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو، کسی رخ سے بھی، عقیدت سے یا دیگر چیزوں سے خامی نہ ہو، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بعض جو ہے ایسے افراد بھی ہیں کہ جو لائک کرتے ہیں تو انگوٹھا نیچے کی طرف، تو کیوں؟ صرف جو ہے حسد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ لہٰذا انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، انسان جو ہے آگے بڑھتا رہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اس نے جو بات کہی ہے اس کے دل پہ جا کے لگ گیا ہے نا، سٹاک دے اس کے دل پہ لگا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حسد لوگوں سے نہ کرو، ایسا نہ بنو کہ تم لوگوں سے حسد کرو، ایسے بن جاؤ کہ لوگ تم سے حسد کریں۔ تو عالم جاہل سے حسد نہیں کرتا، نہ دولت مند فقیر سے حسد نہیں کرتا۔ تو بہرحال لوگ جو ہے حاسد تھے، جو حسد کر رہے تھے، تو حاسدوں نے اس وقت عراق میں جو حاکم تھا وہ متعصب تھا، اہل بیت کا چاہنے والا نہیں تھا، تو حاسدوں نے کہا کہ یہ شیخ مرتضیٰ انصاری جو ہے آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لوگ ان کے گھر پہ جمع ہوتے ہیں اور آپ کے خلاف گفتگو ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، آپ کے خلاف ان کے گھر میں جو ہے اسلحہ بھرا ہوا ہے۔ جب یہ کہا تو حاکم نے یہ کہا کہ تلاشی لی جائے، لہٰذا فوج کو تشکیل دیا، ایک افسر کو معین کیا اور کہا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے ان کے گھر پہ تلاشی لو، چھاپا مارو۔ اب جب یہ آئے، پولیس والے آئے، اور آنے کے بعد جب گھر میں داخل ہوئے، نگرانی کیا، تمام چیزیں کو دیکھا، تو کیا دیکھتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہی معمولی چیز ہے نا،
بسترا ہے، لحاف ہے، تکیہ ہے، تمام کتابیں ہیں، ضروریات کی چیزیں ہیں، برتن ہے، دیگچی وغیرہ، یہی چیزیں ہیں، باقی جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں، اور بہت معمولی چیز ہے۔ جب دیکھا اور دیکھنے کے بعد جب یہ واپس آئے تو جو افسر تھا اس نے کہا کہ کسی نے آپ کو خبر جو دی ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح خبر نہیں ہے، وہ تو ایک درویش آدمی ہے اور وہ جو ہے اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب، کہ جس طریقے سے عمر بن خطاب زندگی گزارتے تھے، درویش اسی طریقے سے یہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال جو افسر نے کلمات کہا تھا، اور کچھ دن کے بعد جب شیخ مرتضی انصاری کو معلوم ہوا تو یہ مسکرائے، ہنسے، اور مسکرانے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو ہے بہت ترقی کر لیا، ہم جو ہے عمر کے شبیہ بن گئے۔ تو بہرحال شیخ مرتضی انصاری کے حالات کے کس طریقے سے زندگی کو گزارا، اور بہت مختصر ہم نے ذکر کیا، باتیں جو ہے بہت سی ہیں، انشاءاللہ جو ہے اسی سلسلے سے پھر کبھی گفتگو ہوگی، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار جو ہے آپ حضرات کے جو دلی خواہش ہو پروردگار اسے قبول فرمائے، یہ وبا بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ جو مریض ہے انہیں شفا عاجل عنایت فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ۔